كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها کچھ عبارت رہ گئی ہے اس کو پورا کر دیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بھیجا تھا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی اللہ رب العزت نے بھیجے. تو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کے سلسلے کے آخر میں بھیجا. وآخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو خاتم النبیین. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے نبوت کو ختم فرما دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب لوگوں کے اندر شرک پھیل گیا تو سب سے پہلے آنے والے رسول شرک کے پھیلنے کے بعد وہ کون تھے؟ نوح علیہ السلام. اور سب سے پہلے جس کو رسول بنا کر بھیجا نبی بنا کر بھیجا گیا وہ آدم علیہ السلام تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نوح علیہ السلام جیسی وحی آئی اور نوح علیہ السلام کی کسی کتاب کا ذکر نہیں ہے. ان کے پاس جو وحی آئی وہ ساری حدیث کی وحی تھی, کسی کتاب کا ذکر نہیں ہے, ان کی کسی کتاب کا قرآن میں ذکر نہیں ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھی وحی نازل کی گئی اور جو بعد میں نبی ہے ان کو کتابیں دی گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب بھی دی گئی اور وہ وحی جلی اور وحی خفی دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اسی آیت کو بنیاد بنایا ہے بدل وحی کا. وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا رَسُولًا مِن نُوحٍ إِلَىٰ محمد. اور ہر امت کی طرف اللہ رب العزت نے رسول بھیجا نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. وہ ان کو اللہ کی عبادت کا حکم دیتے تھے اور طاغوت کی عبادت سے منع کرتے تھے والدلیل قولہ تعالی, یعنی اللہ کی عبادت اور طاغوت کا انکار, یہ دعوت لے کر اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول آتے رہے. والدلیل قولہ تعالی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. اللہ رب العزت قسم کھا کے کہتے ہیں, قسم کھا کے اللہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا ہر امت کے اندر رسول اللہ کا پیغام پہنچانے والا. اور وہ کیا پیغام لے کے آیا؟ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. طاغوت کیا ہوتا ہے؟ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَافْتَرَضَ اللَّهُ عَلَىٰ جَمِيعِ عِبَادِهِ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ. اور اللہ رب العزت نے تمام بندوں پر کفر کا, طاغوت کا کفر کرنا, طاغوت کا انکار کرنا, اس سے بیزاری کا اعلان کرنا اور اللہ پر ایمان لانا اس کو فرض قرار دیا ہے. جیسا کہ آگے آیت کے اندر اس کی دلیل آ رہی ہے. طاغوت کیا ہوتا ہے؟ طاغوت کہا جائے طغیان سے نکلا ہوا ہے. طغا کا معنی ہوتا ہے حد سے تجاوز کر جانا. اما من طغا, جو بندگی کی حد سے تجاوز کر گیا, وآثر الحیات الدنیا, اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی, تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اللہ رب العزت نے طغا کا لفظ بولا ہے. لما طغى الماء, جب پانی حد سے تجاوز ہو گیا, حملناکم فی الجاریہ, اے نوح کی باقی اولاد ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر لیا. تو طغا کا معنی ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا. تو طاغوت کہتے ہیں, یہ فاعول کے وزن پر طاغوت, فاعول کے وزن پر یہ صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے جو خود حد سے تجاوز کر جائے, ما طغا, یا جس کی وجہ سے انسان کسی کو حد سے بڑھا دے. کوئی انسان اس کو حد سے بڑھا دے, یعنی جو اس کا مقام ہے اس مقام سے بڑھا کر اس کو کسی ایسے مقام پہ پہنچا دے, تو جو کسی کو بڑھا دیتا ہے وہ اس کے لیے طاغوت ہو گیا. اور جو خود حد سے بڑھ کر کسی ایسے مقام پہ پہنچ جائے جو اس کے لیے نہیں ہے,
تو وہ خود طاغوت بن جاتا ہے۔ کوئی اپنے عمل سے کسی کو طاغوت بنا دیتا ہے، اس کو حد سے بڑھا دیتا ہے، اور کوئی خود اپنی حد سے تجاوز کر کر ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جو اس کا مقام نہیں ہے اور جو اس کا مرتبہ نہیں ہے۔ تو قال ابن القیم، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے ہی عظیم شاگرد ہیں اور خود بھی بہت بڑے امام ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ دین کی حقائق اور معارف اور بہت گہری چیزیں جو ہیں ان کو واضح کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں معنی الطاغوت ما تجاوز به العبد حدہ، طاغوت کا معنی ہوتا ہے کہ وہ شخصیت یا وہ چیز جس کی وجہ سے انسان اس سے کی حد سے اس کو گزار دے، یا بندہ اس کے لیے جس حد میں رہنا چاہیے اس حد سے گزر کر انسان اور آگے نکل جائے، یعنی جس کو جس مقام پہ رکھنا ہے وہاں رکھنے کی بجائے اس کو اونچے مقام کے اوپر لے جائے، اس سے بڑھا دے، تو اس کے لیے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ معنی طاغوت ما تجاوز به العبد حدہ، جس کی وجہ سے انسان اس کی حد سے تجاوز کرے، یعنی اس کو اس کے مقام اور مرتبے سے بڑھا دے، وہ معبود ہو یا کوئی ایسا متبوع ہو جس کی پیروی کی جاتی ہے، یا کوئی ایسا پیشوا اور ایسا رہبر اور ایسا لیڈر اور قائد ہو جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ تو اطاعت کے اندر کسی کی اطاعت میں اتنا بڑھ جائے کہ اس کی ہر غلط اور صحیح کو مانے، کسی کی پیروی کے اندر اتنا بڑھ جائے کہ اس کے غلط اور صحیح کی ہر چیز کی پیچھے لگ کے اس کی پیروی کرے، یا کسی کی عبادت کے اندر ایسے بڑھ جائے کہ اس کی عبادت شروع کر دے اللہ رب العزت کی عبادت چھوڑ کر، تو عبادت کے اندر بھی حد سے تجاوز کیا کہ اس کو عبادت کا مقام دے دیا، حالانکہ یہ مقام اللہ رب العزت کا ہے، اور اطاعت کے اندر بھی اس کو ایسا مقام دے دیا کہ اس کی ہر چیز مانتا ہے، حالانکہ ہر چیز ماننا تو اللہ رب العزت کا حق ہے، اور اسی طرح اتباع کے اندر بھی۔ تو یہ ان ساری چیزوں کے اوپر طاغوت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ والطواغیت کثیرون، اور یہ طواغیت، طاغوت کی جمع طواغیت ہے، یہ بہت سارے ہیں۔ ورؤوسہم خمسہ، اور ان کے سردار اور بڑے یہ 5 ہیں۔ ابلیس لعنہ اللہ، ابلیس ملعون، یہ سب سے بڑا طاغوت ہے۔ اس نے تو اپنی حد سے تجاوز کیا کہ اللہ کی نافرمانی کی، اپنی حد سے تجاوز کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اور پھر یہ لوگوں سے اللہ کی نافرمانی کرواتا ہے، لوگوں کو اللہ رب العزت کی نافرمانی پر اکساتا ہے، اور ان کو اللہ کی نافرمانی کی دعوت دیتا ہے، اور اللہ کے مقابلے میں اس نے چیلنج کیا کہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا، اب میں نے تیرے راستے کی طرف لوگوں کو آنے نہیں دینا۔ تو سب سے بڑا طاغوت تو اپنے فعل سے وہ شیطان ہے۔ اور ومن عبد فہو راض، اور اسی طرح جس کی عبادت کی جائے، لوگ اس کو پوجیں، اس کو سجدے کریں، اس کے سامنے ماتھے ٹیکیں، اس کے نام کی دعائیاں دیں، اس کے لیے نظریں نیازیں چڑھائیں، اور وہ اس پہ راضی ہو، وہ اس پہ خوش ہو کہ میری بڑی پوجا ہو رہی ہے، میری بڑی مانتا ہو رہی ہے، وہ بھی طاغوت ہے۔ اور جو لوگوں کو اپنی طرف بلائے کہ میری عبادت کرو، من دعا الناس الی عبادتی، جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے وہ بھی طاغوت ہے۔ تو ابلیس اور جو اس کی عبادت کی جائے وہ اس پہ راضی ہو، اور جو لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دے، یا جو آدمی علم غیب کے جاننے کا دعویٰ کرے کہ مجھے غیب کا علم حاصل ہے، میں غیب جانوں، ماضی کے علم غیب کا دعویٰ کرے کہ مجھے ماضی کی چیزوں کا پتہ ہے، مستقبل کی چیزوں کا پتہ ہے، حال کی چیزوں کا پتہ ہے۔ حال میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ نسبتاً بعض چیزیں انسان کو معلوم ہوتی ہیں اور بعض معلوم نہیں ہوتی، یہ نسبی چیز ہے، لیکن حال کی ساری چیزوں کے بارے میں جاننا یہ اللہ کا کام ہے، ماضی کی ساری چیزوں کے بارے میں جاننا یہ اللہ کا کام ہے، اور مستقبل کی ساری چیزوں کے بارے میں اللہ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کے اور حال کے اور ماضی کے سارے غیوب کو جانتا ہے۔ اور جو کسی طرح کا بھی کسی غیب کا جاننے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں غیب دان ہوں، تو وہ بھی طاغوت ہے۔ اور اسی طرح جو اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اپنے طرف سے بنائے ہوئے یا لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلے کرتا ہے، وہ بھی طاغوت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس طاغوت کے انکار کا فریضہ عائد کیا ہے بندوں کے اوپر کہ بندے اس طاغوت کا کفر کریں اور اللہ پر ایمان لائیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جیسے یہ آگے آیت آ رہی ہے۔ لَا اِکْرَاہَ فِی الدِّین، دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے، قہر نہیں ہے، مرضی سے دین میں آنا ہے، جس نے آنا ہے آئے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن،
ومن شاء فلیکفر، جس کی مرضی ہے نہ آئے، قد تبین الرشد من الغی، اللہ رب العزت نے ہدایت کو گمراہی سے واضح کر دیا ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، بالکل واضح ہے، اور یہ گمراہی ہے، یہ واضح ہے، دونوں کو اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، جو اس طاغوت کا منکر ہو، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط سہارا اور مضبوط کڑا تھام لیا، لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ وہذا ہوا معنی لا الہ الا اللہ، ومن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار کرنا اور اللہ پر ایمان لانا، یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا ہر ایک کی عبادت سے بیزاری کا اعلان کر کے اسی نفی کرنا کہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا اور صرف اللہ ہی معبود برحق ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا معنی اس کلمے کے اندر ہے۔ ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور اللہ رب العزت نے اسی لیے سارے نبیوں کو بھیجا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، جیسے اوپر آیت گزری۔ وَهَذَا هُوَ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي الْحَدِيثِ رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دین کا سرا، یہ حضرت معاذ والی حدیث ہے، دین کا سرا یعنی دین کی چوٹی کی بات اور دین کا نقطہ آغاز وہ ہے فرما برداری، ظاہر کی فرما برداری، باطن کی فرما برداری، اخلاق کی فرما برداری، عقیدے کی فرما برداری، عبادات کی فرما برداری، معاملات کی فرما برداری ہی اسلام ہے، فرما برداری ہی اسلام ہے، راس الامر اسلام، وعمود والصلاۃ، اور جس پر دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے وہ ستون جو پوری عمارت کو اپنے اوپر سنبھالا دیے ہوئے ہے وہ ہے نماز، وذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، اور اس کے کوہان کی چوٹی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے، وہ جہاد بالعلم بھی ہے، وہ جہاد بالحجت والبرہان بھی ہے، وہ جہاد بالسیف والسنان بھی ہے، اور وہ جہاد بالدعویٰ بھی ہے، جتنے بھی جہاد کے شعبے ہیں وہ اس جہاد کے اندر آ جاتے ہیں، کیونکہ جہاد کا لفظ بڑا وسیع ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ طاغوت یہ جتنی لوگوں کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، اگر وہ اس پہ راضی ہوں یا انہوں نے اس کی دعوت دی ہو یا وہ اس کو پسند کرتے ہوں تو وہ تو طواغیت ہیں، لیکن جو اس پہ راضی نہیں، جنہوں نے اس سے منع کیا، وہ طاغوت نہیں ہوتے، ان کو طاغوت نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کرتے ہیں، وہ طاغوت نہیں ہے، کیوں؟ انہوں نے ان کی دعوت نہیں دی، نہ وہ اس پہ راضی ہیں، جیسا کہ اور بڑے نیک لوگ ہیں، بلکہ انبیاء اور رسل کے بارے میں لوگ بہت زیادہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کی پوجا بھی کرتے ہیں اور ان کی دعائیاں بھی دیتے ہیں اور ان کے نام کی نظر نیازیں اور چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں، تو یہ طواغیت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس سے راضی نہیں ہے، نہ انہوں نے اس کا حکم دیا ہے، لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ہاں، لوگ ان کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں نے ان کو حد سے بڑھا دیا، تو یہ لوگوں کا عمل ہے کہ وہ طاغوت ہو گئے، انہوں نے ان کو حد سے بڑھا دیا، وہ حد سے نکل گئے، تو یہ کرنے والے طاغوت ہیں، وہ طاغوت نہیں ہے۔ اور جو اپنی عبادت کی دعوت دے یا جو اپنی اطاعت کے لیے بلائے کہ میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، تو وہ طاغوت ہے۔ تو اس طاغوت کا انکار کرنا اور اس طرح جو لوگوں کو طواغیت بنانے والے ہیں ان لوگوں سے بھی بیزاری کا اظہار کرنا یہ ضروری ہے۔ اور باقی جو اپنا حکم چلاتا ہے یا غیر اللہ کا حکم چلاتا ہے وہ طاغوت، اگر تو وہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں جو وضعی حکم ہے لوگوں کا بنایا ہوا اس کو بہتر سمجھتا ہے اور اللہ کے حکم کو ناقابل عمل سمجھتا ہے اور اس کو غلط سمجھتا ہے اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے، وہ بہتر ہے، تو ایسا آدمی تو واقعتاً طاغوت ہے جس کا یہ عقیدہ ہے اور جس کا یہ عمل ہے۔ اور اگر وہ آدمی ایسا ہے کہ مجبوری ہے، وہ کہتا ہے میں کر نہیں سکتا، میں چاہتا تو ہوں لیکن حالات ایسے ہیں، ہماری مجبوریاں ہیں، ہم بے بس ہیں اور ہمیں دباؤ ہے، ہمیں زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا، مشکلات کا شکار ہو جائیں گے، فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ ہم سنبھال نہیں سکیں گے، تو اس وجہ سے مجبور ہوتے ہیں بعض چیزوں کے اندر، تو یہ لوگ گناہ گار ہوتے ہیں، کمزور ہیں، کمزور ایمان ہے، ڈھل مل یقین ہے، اس لیے یہ طواغیت کے زمرے میں نہیں آتے، یہ کافر نہیں ہوتے، یہ کبھی فاسق ہوتے ہیں، کبھی ظالم ہوتے ہیں اور کبھی کفری عمل تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً کافر خارج از ملت نہیں ہوتے، اسلام کے دائرے سے باہر نہیں ہوتے۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس مسئلے کی تحقیق علماء نے کی ہو اور ان علماء سے اس مسئلے کی تحقیق کی جائے، پھر اس مسئلے کے اوپر جو ہے نا انسان کو
عمل بھی کرنا چاہیے اور عقیدہ بھی رکھنا چاہیے اور اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے. جب تک اہل علم سے پوری رہنمائی اور پوری طرح اس مسئلے کی بصیرت حاصل نہ کر لے, اس طرح جلدی کرنا اور لوگوں کو یہ کہنا کہ یہ طاغوت ہے, یہ طاغوت ہے, اور اس کا کفر کرنا اور اس کے خلاف خروج کرنا, یہ ایسے ہے. یہ راستہ جو ہے یہ بے علمی کا راستہ ہے, جذباتیت کا راستہ ہے, فتنہ پروری اور فتنہ انگیزی کا راستہ ہے. اس سے انسان کو بچنا چاہیے. یہ انسان کے اپنے لیے, دین کے لیے, امت کے لیے یہ خطرناک ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح فہم اور صحیح شعور نصیب فرمائے اور صحیح دین کے اوپر استقامت بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کو آگے پڑھانے کی اجازت تو اسی وقت ہوتی ہے جب امتحان لے کر جانچا جائے کہ اس نے سمجھ لیا ہے, تو پھر اجازت ہوتی ہے. آج کل جو اجازت کا سلسلہ چلا ہوا ہے نا, کہ ویسے ہی راستے میں چلتے چلتے کہتے ہیں جی اجازت دے دیں, اور ویسے ہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم آپ کی طرف سے آگے روایت بھی کر سکیں اور پڑھا بھی سکیں. یہ پڑھانے کا جو سلسلہ ہے نا, یہ تو اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی متمکن ہو جائے. ابھی تو آپ کے سمجھنے کا وقت ہے. ہاں ماشاءاللہ جو اہل علم ہیں ان کے لیے اجازت ہے, جنہوں نے پڑھا ہوا ہے اور جو عربی کی سمجھ رکھتے ہیں اور شرح کا مطالعہ کرتے ہیں. شرح کا مطالعہ کریں, یہ اردو کی شرح, اس کا مطالعہ کریں اور اس کو اچھی طرح سمجھیں, اور پھر جو سمجھا اس کا کسی عالم کے ساتھ مقابلہ کر کے, موازنہ کر کے اس کی تصدیق اور تائید حاصل کر لیں کہ جو میں نے سمجھا صحیح ہے, پھر پڑھا سکتے ہیں. ایسے میں اجازت دے دوں تو پھر جو ہے نا فتنے کا دروازہ کھل جاتا ہے. یہ ایسے پڑھانے والے تو سوشل میڈیا کے اوپر ہزاروں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے پڑھا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جو روح پھونکی تو یہ اللہ کی روح تھی, تو اللہ کی روح انسان کے اندر پھونکی گئی ہے. یہ غلط فہمی ہے, یہ غلط فہمی ہے. اللہ رب العزت کی طرف جو نسبت ہے روح کی, یہ نسبت تکریم اور تعظیم ہے کہ اللہ نے اس کو تعظیم دینے کے لیے, جیسے ناقۃ اللہ, قرآن مجید میں اللہ کی اونٹنی, بیت اللہ, اللہ کا گھر. اللہ تو اس گھر میں نہیں ہے, اللہ رب العزت کے وجود کا حصہ تو نہیں ہے وہ اونٹنی. اسی طرح ونفخت فیہ من روحی, یہ روح کی نسبت اللہ کی طرف تعظیم اور تکریم کے لیے ہے. اور روح پیدا کس سے ہوئی ہے؟ الروح من امر ربی, یہ اللہ کے امر سے وجود میں آئی ہے اور یہ اللہ کی مخلوق ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارواح کو جسم میں آنے سے پہلے بھی جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آسمان دنیا پر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس دیکھا, ان کی دائیں طرف بھی ایسے سائے اور پرچھائیوں کی طرح کوئی چیزیں تھیں, اور ادھر بھی کچھ سائے اور پرچھائیوں کی طرح چیزیں تھیں. تو اس کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے دائیں طرف والوں کو, اور ان کو دیکھ کر آزردہ ہوتے تھے, پریشان ہوتے تھے. تو پوچھا یہ کیا ہے, تو بتایا گیا یہ نیک لوگوں کی روحیں ہیں اور یہ برے لوگوں کی روحیں ہیں. تو روح کا وجود ہے اور یہ ایک لطیف چیز ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائے کی شکل میں اس کا مشاہدہ کیا ہے, اور یہ آتی ہے اور نکلتی ہے. اللہ رب العزت اس کو قبض کرتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی ذات کا حصہ نہیں ہے. تو جن لوگوں نے یہ نظریہ رکھا ہے, جہالت کی وجہ سے رکھا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمانہ آئے گا, علم اٹھ جائے گا اور جہل بڑھ جائے گا. اب ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں, اس میں علم کم ہے اور جہل زیادہ ہے. کہیں جہل بسیط ہے اور کہیں جہل مرکب ہے. کیا اسلام کو غالب کرنے کے لیے سیاسی جدوجہد کرنا ٹھیک ہے؟ اسلام کو غالب کرنے کے لیے سیاسی جدوجہد کرنا ٹھیک تو ہے, لیکن انسان تجربے سے سیکھتا ہے. ہمارا تجربہ جو ہے وہ تو یہی ہے کہ 75 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے اور سیاسی جدوجہد ہو رہی ہے. اسلام غالب ہو گیا, دن بہ دن مغلوب ہو رہا ہے. اس لیے زیادہ بہتر کام جو ہے نا وہ ہے تعلیم اور تربیت والا. اسلام کا غلبہ ہوتا ہے علم کے ساتھ اور عمل کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ. اور سیاست میں غرض ہے اور مفاد ہے اور اقتدار تک پہنچنا ہے. یہ غرض ہے, یہ مفاد ہے, اور اس کے لیے کوشش ہوتی ہے.
اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جس چیز کو چھوڑنا پڑتا ہے، جس چیز کو پیچھے کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں سیاست کا تقاضا یہ ہے، دین ایسا نہیں ہے۔ تو دین مغلوب ہوتا ہے، دین غالب نہیں ہوتا، اس لیے علم پہ محنت کرنی چاہیے۔ ہاں، سیاسی زندگی کے اندر ہماری ضرورت ہے کہ ہم اچھے لوگوں کا انتخاب کریں جو نسبتاً بہتر ہوں، ان کا انتخاب کر لیں، کیونکہ ہم نے زندگی گزارنی ہے اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ ہو جو ہمارے اختیار میں ہے، ہمیں بہتر کا انتخاب کرنا چاہیے، لیکن اندھے بہرے ہو کر نہیں چلنا چاہیے جیسے آج کل لوگ بنے ہوئے ہیں کہ انہیں کچھ تو ایسے ہیں جن کی خوبی نظر نہیں آتی اور کچھ ایسے ہیں جن کی برائی نظر نہیں آتی۔ یہ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کے خلاف دشمنی میں اس طرح کا ہو جائے کہ اس کی ہر چیز اس کو برائی نظر آئے، اور کسی کے ساتھ عشق اور محبت میں ایسا اندھا ہو جائے کہ اس کی ہر چیز کو وہ اچھائی سمجھے جائے۔ ایسا آدمی جو ہے وہ سیاست میں بھی اپنا نقصان کرتا ہے اور دین میں بھی اپنا نقصان کرتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا سوال تھا ہجرت کے حوالے سے۔ آج جس ملک میں اسلامی نظام نافذ ہے، کیا ہمیں وہاں ہجرت کر لینی چاہیے؟ اسلامی ملکوں میں کچھ نہ کچھ اسلام نافذ ہے، 100% اللہ رب العزت کرے، لیکن الحمدللہ بعض ایسے ممالک ہیں جن میں اللہ راسیہ سعودی عرب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے اور اللہ وہاں اسلام کو ہمیشہ غالب و مظفر اور منصور رکھے، تو ہجرت وہاں کر لینی چاہیے۔ لیکن آج کل کے جو بین الاقوامی نظام ہیں اور جو ملکوں کی تقسیم ہے اور جو ویزے اور پاسپورٹ اور نیشنلٹی کا سسٹم جو بن چکا ہے، آج کل ہجرت کے راستے بند ہو گئے۔ آج کل جو ہجرت ہے میں سمجھتا ہوں وہ ان حالات کے اندر وہ 2 ہجرتیں ہیں۔ وہ ہجرتیں کون سی ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک تو ہجرت انسان کو کرنی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، امن ہاجر الی اللہ و رسولہ فہجرت الی اللہ و رسولہ، جو اللہ کی طرف ہجرت کر جائے، اللہ کا ہو کے رہ جائے، وتبتل الیہ تبتیلا، سب سے کٹ کے اس سے جڑ جا اور اس کا قرب تلاش کرنے کے لیے لگا رہے، اس کی تسبیح کر اور ہر وقت اس کے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش کر۔ اللہ کی طرف ہجرت کرو اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرو کہ اللہ کے رسول کو اپنا رول ماڈل بنا لو، اپنی آئیڈیل شخصیت بنا لو، ان کے نقش قدم پہ چلو، اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرو، اللہ کی طرف ہجرت کرو۔ اور المہاجر من حجر الخطایا و ذنوب، گناہوں اور معاصی کی جگہوں کو چھوڑ کر نیکی اور فرما برداری کے ماحول میں آ جاؤ، یہ ہجرت کر لو، وہ دوسری تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ کسی بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ جنوں اور انسانوں کی طرف رسول ہیں، اور جو آیات پیش کی گئی ہیں ان میں صرف انسانوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً جنوں اور انسانوں کی طرف، دونوں کی طرف رسول ہیں، جیسا کہ سورۃ الاحقاف کی آیات یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وصرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الحق الی طریق مستقیم یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم ومن لا یجیب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونہ اولیاء اولئک فی ضلال مبین۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی طرف بھی رسول تھے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے داعی کو قبول نہیں کرے گا اللہ اس کو عذاب دے گا۔ اور اسی طرح سورۃ الجن اور اسی طرح سورۃ الرحمن، اس میں جنوں اور انسانوں دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے کہا کہ جنات میں سے بھی رسول ہیں، لیکن اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ جنات میں رسول نہیں، رسول انسانوں میں سے ہیں، لیکن جنوں میں نذیر ہوتے ہیں، جنوں میں سے نذر ہوتے ہیں، جو رسول کی بات سن کر ان تک پہنچاتے ہیں، وہ رسولوں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جنات میں رسول اور نبی نہیں ہے، رسول انسانوں میں ہیں، نبی بھی انسانوں میں ہیں، اور جنات میں ان کو سن کر ان کی بات ان تک پہنچانے والے ہیں، اور جو ان کے مانتے ہیں وہ ان کے لیے انشاءاللہ العزیز نجات ہے، اور جو نہیں مانتے ان کے لیے جہنم ہے۔ وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، سورۃ الجن، اسی طرح سورۃ الرحمن، اور اسی طرح آیات
احادیث جو ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس بارے میں بے شمار ہیں کہ آپ کے پاس جنات کا وفد آیا، آپ نے ان کو دعوت دی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان کو کھانے کے احکام بتائے اور آداب بتائے. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ جنات کی طرف ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. دوسرا سوال یہ ہے کہ رفعت الاقلام و جفت الصحف، اور جو آپ نے روایت بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم چلنے کی آواز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم چلنے کی آواز سیکھی. اصل میں وہ جو تقدیر کی لوح محفوظ ہے وہ تو جفت الاقلام، رفعت الاقلام و جفت الصحف، وہ تو قلمیں اٹھا لی گئیں اور صحیفہ خشک ہو گیا. لیکن وہاں سے نقل کر کے جو فرشتوں کو منتقل ہوتے ہیں احکام کہ اس علاقے میں آپ نے یہ کرنا ہے، فلاں جگہ یہ کرنا ہے، فلاں جگہ یہ کرنا ہے، تو یہ نقل اور آگے نقل در نقل یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور یہ فرشتے لکھنے والے اور وہاں سے لے کر آگے نقل کرنے والے اور آگے سے آگے یہ سلسلے وہاں چلتے رہتے ہیں. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تھی. باقی جو لوح محفوظ کی ہے وہ تو پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس نے لکھ دیا اور وہ تو سارا کچھ لکھا گیا، لیکن اس کی نقلیں تیار ہو کے آگے تقسیم ہوتی رہتی ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک میں جانے کے لیے ایک حلفیہ بیان اور ایک عہد نامہ جو ہے وہ جاری ہوتا ہے اور اس کے اوپر آدمی کو اتفاق کرنا پڑتا ہے اور وہ الفاظ ادا کرنے پڑتے ہیں کہ میں اس کی پاسداری کروں گا، اور اس میں بعض کفریہ الفاظ بھی ہوتے ہیں. تو ایسے الفاظ ہوتے ہیں تو پھر تو ایسا عہد نامہ جو ہے نا وہ پورا نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ تو ایسا ہی کہتے ہیں کہ ہماری جو اطاعت ہے اگر کسی کے لیے تو وہ صرف شریعت کی حدود کے اندر ہے، اور شریعت کی حدود کے باہر ہم کسی کی اطاعت نہیں کریں گے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ سب زیادہ خطرناک ہیں، اس لیے کہ یہ جو غیر شرعی اطاعت ہے یہ اس کے روادار نہیں ہوتے، شریعت کے دائرے کے اندر یہ اطاعت کرنے والے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کے اوپر استقامت اختیار کر سکیں. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں پر زور اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہر دور کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں اور ان بیماریوں کو سمجھ کر تشخیص کر کے جو علاج تجویز کیا جاتا ہے، اور جس طبیب نے اور جس مسلح نے اور جس ریفارمر نے اس علاقے کی بیماریوں کو سمجھ کر شریعت سے جو ہدایات سمجھی ہیں ان کو شریعت کی روشنی میں آگے پیش کیا گیا ہے، تو پھر وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے اور زیادہ مفید ہوتی ہے. تو آج کل جو ہے وہ پرانے طبیبوں کی بات نہیں چلتی. آپ کہاں جاتے ہیں؟ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، ہاں اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، اور صرف اس کے نبض شناسی پر نہیں اکتفا کرتے، آپ پھر ایکس رے بھی کرواتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ بھی کرواتے ہیں، اور وہ کیا وہ لمبی مشین ہوتی ہے اس کے اندر بھی اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ ضرورت ہوتی ہے. تو محمد بن عبد الوہاب نے اپنے دور کی بیماریوں کو سمجھا اور ان کا علاج تجویز کیا، اور وہ آج بیماریاں موجود ہیں. اس لیے اس کے علاج کے لیے جو اس دور کا طبیب ہے نا اس کے نسخے جو ہے نا یہ زیادہ کارگر ہوتے ہیں، اس لیے ان کتابوں کو کہا جاتا ہے. باقی ہے ان کے اندر وہی جو قرآن و سنت ہے، اور پرانے زمانے میں جو انہوں نے پرانی زمانے کی بیماریاں تھیں ان کا علاج کیا تھا، اور آج کے دور کی جو بیماریاں اس میں اس کا علاج کیا گیا ہے. اور آج کے لوگ بھی علماء الحمدللہ ان چیزوں کو سمجھ کر پیش کر رہے ہیں، لیکن جو قریب کی چیز ہو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. اس لیے ان کتابوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ ان کو بہت سمجھ کر جو ضرورت ہے اس کے مطابق رہنمائی کی گئی ہے. موجودہ دور میں لوگ جمہوریت کو کفر کہتے ہیں، ایسے میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ویسے جو جمہوریت کو کفر کہتے تھے آج کل تو ماشاءاللہ وہ جمہوریت کے علمبردار ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا ہے، اور جو ابھی بھی کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے یہ بھی ایک دن رجوع کر لیں گے. ہم نے تو اس وقت بھی نہیں کہا تھا. جمہوریت فی نفسی ہی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہاں مغربی جمہوریت جس کے اندر یہ چیز ہے کہ بندوں کے اوپر بندوں کا حکم چلنا چاہیے اور بندے چلائیں گے، یہ جمہوریت کفر ہے. یہ تو بالکل اسلام کے خلاف ہے. ہم کہتے ہیں کہ بندے اللہ کے ہیں، ان پر اللہ کا حکم چلنا چاہیے. لیکن کسی کام کا فیصلہ کرنے کے لیے یہاں ہم نے کہنا ہے کہ جی اب نماز میں 5 منٹ تاخیر کر لیں. ہمارے شیخ صاحب جو ہیں وہ کہیں کہ نہیں جی 9 بجے نماز ہونی چاہیے، اور سارے یہ کہیں نہیں 10 منٹ تاخیر کر لیں. تو چلو ان کی بات مان لیجیے، کیوں جی مانی جا سکتی ہے؟ ایسی جمہوریت چل سکتی ہے نا؟ ایسی جمہوریت کی اجازت ہے جس میں انسان جو ہے وہ جائز چیز کے لیے اکثریت کی رائے کو لے لے اس پہ کر لے، اس طرح کی جمہوریت کی اجازت ہے. اور باقی ووٹ دینا
یہ اپنے تحفظ کے لیے ہے، یہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے ہے، یہ ہم اس لیے ووٹ دیتے ہیں، اس لیے نہیں ہم ووٹ دیتے کہ یہ غیر اسلامی قوانین نافذ کر کے ہمارے اوپر مسلط کریں۔ اگر وہ کرتے ہیں تو ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر رکاوٹ ڈالتے ہیں، اس کے خلاف مظاہرہ کرتے ہیں، ان کو روکتے ہیں، ان کو تنبیہ بھی کرتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ بندوبست جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو ہمارے اور ہمارے ملک کے خیر خواہ ہوں۔ یہ ہمارا گھر ہے، اس کو بچانا، اس کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کو لٹیروں کے سپرد کر دیں، اس کو ان لوگوں کے سپرد کر دیں جو اس کو بیچ کھائیں، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے ووٹ ڈالنا بڑی ذمہ داری ہے اور سوچ سمجھ کے ڈالنا چاہیے۔ اس سے لا تعلق ہو کے بیٹھ جانا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے، بلکہ بالکل نادانی کی بات ہے۔ ویسے تو اس مجلس میں شریک ہونے کے لیے اللہ رب العزت کی یہ رحمت و عنایت ہے کہ اللہ رب العزت جو اس مجلس میں بیٹھتے ہیں نا، اللہ کی طرف سے انہیں یہ بشارت ملتی ہے، تم جاؤ تمہیں بخش دیا گیا ہے، اور تم جاؤ اللہ اکبر، اللہ کی رحمتیں سمیٹ کر جاؤ، تم نے اللہ کی رحمتیں سمیٹی ہیں، جاؤ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا ہے، اور تم جہاں سے جاؤ اللہ کی حفاظتیں اور عنایتیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ تو یہ بشارت تو انشاءاللہ العزیز حاصل ہے اس مجلس کے شرکاء کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے مالا مال فرمائے اور ہماری جولیاں بھر دے۔ لیکن بندہ ہے یہ فقیر ہے، یہ محتاج ہے، یہ مانگتا ہے، اس لیے ہم اللہ سے مانگنے سے ہم بے نیاز نہیں ہیں، ہم ہر وقت مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ دے بھی دیا ہے، ہم پھر بھی مانگتے ہیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد اولا وآخرا ولک الحمد ظاہرا وباطنا، اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، لا إله إلا الله الحليم الكريم، وسبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وعافنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وعافنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ونسألك يقينا صادقا ليس بعده كفر، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا راشدين مهديين، اللهم اجعلنا صالحين مصلحين هداة مهتدين، اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين المؤمنين المسلمين المتقين التوابين المنيبين إليك الأواهين يا رب العالمين، اللهم الحقنا بالصالحين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع إخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہ ہمیں بھی شفاء کاملہ عطا فرما، صحت تامہ اور عافیت کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہمارے عزیز بیمار ہیں، دوست ساتھی احباب جو ہم سے دعا کی توقع کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، ہم سب کے لیے عافیت اور صحت و سلامتی مانگتے ہیں۔ اللہ تو ان پر کرم فرما دے اور عافیت دے دے، فضل فرما دے اور صحت سے نواز دے۔ یا اللہ جو ہمارے بھائی فوت ہو گئے، جو ان مجلسوں کی زینت ہوا کرتے تھے، آج وہ ہم میں نہیں ہیں، یا اللہ تو ان کے درجے بلند فرما۔ حافظ عبدالرشید اظہر صاحب، حافظ عبدالحمید اظہر صاحب، حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب، اور اسی طرح ہمارے بزرگ اکابر اللہ اکبر جو ان مجلسوں کی زینت ہوا کرتے تھے، آج وہ تیرے مہمان ہیں۔ اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجے بلند فرما۔ یا اللہ اس جامعہ کے بانیوں میں اور اس کے اہتمام و انتظام کرنے والوں میں جو بزرگ تیرے پاس پہنچ گئے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کو جنت کے باغ بنا دے، یا اللہ ان پہ اپنی رحمتوں کی برکھا برسا دے، اور یا اللہ جو ان کی ذریت صالحہ ہے، یا اللہ ان پہ اپنی رحمتوں کا سایہ رکھ، یا اللہ ان کے کاموں میں ان کی دستگیری اور کارسازی فرما، اور موجودہ اہتمام اور انتظام کا سارا بندوبست کرنے والے جو ہمارے احباب ہیں، یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرما، ان کی صلاحیتوں میں برکت فرما۔ یا اللہ دین ایمان میں، صحت زندگی میں، مال اولاد میں، یا اللہ زندگی میں برکت عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما، یا اللہ صحت و توانائی میں بھی برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو اساتذہ یہاں علم پڑھا رہے ہیں، جو طلبہ پڑھ رہے ہیں، یا اللہ ان کو برکت دے۔ یا اللہ جو تیرے بندے تیرے دین کا شوق لے کر، تیرے دین کو سمجھنے کے لیے
تیرے دین کے اصول و مبادی سے واقف ہونے کے لیے ہمت کر کے آئے ہیں، یا اللہ ان سب کو قبول فرما لے۔ یا اللہ دین کا علم بھی نصیب فرما دے، فہم اور تفقہ بھی نصیب فرما دے، عمل اور اخلاص بھی نصیب فرما دے، اور اپنی خاص کرم نوازی اور رحمت خاصہ کے ساتھ یا اللہ رضا اور قبول بھی نصیب فرما دے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں قبول فرما لے، یا اللہ ہمیں قبول فرما لے۔ اللہ ہماری اولادوں کی بھی اصلاح فرما دے، یا اللہ ان کو بھی صحت دے دے، یا اللہ ان کو بھی حسن عمل دے دے، صدق و اخلاص دے دے، ہمیں بھی صدق و اخلاص اور حسن عمل نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمیں اچھے حکمران دے دے، ہمیں اچھے کارکن دے دے، اچھے سروس کرنے والے ملک کے ایسے خادم دے دے جو تیرے بھی وفادار ہوں، اس ملک کے بھی خیر خواہ ہوں، اس کے عوام کے بھی خیر خواہ اور ہمدرد اور غم گسار ہوں۔ یا اللہ اس ملک کے اوپر اپنی رحمت کا سایہ رکھ، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، اور اس کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کو سیاسی استحکام بھی نصیب فرما، معاشی استحکام بھی نصیب فرما، امن و امان کے حوالے سے بھی استحکام نصیب فرما۔ یا اللہ جو مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، جو آفت رسیدہ ہیں شام کے اندر یا ترکی کے اندر یا ہمارے پاکستان کے ان سیلاب زدہ علاقوں کے اندر جہاں بارشیں ہوئیں اور پانی آیا، یا اللہ ان سب کی مدد فرما، ان کے نقصانوں کی تلافی فرما۔ یا اللہ جو فوت ہو گئے ان کی بخشش فرما، جو زخمی اور بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اے اللہ ہماری گفتگو میں اور کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی اور کوتاہی ہوگی ہے تو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ جو خیر کی بات تیری رضا کے مطابق تھی، یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کو ہمارے ذخیرہ حسنات میں شامل فرما، ہمارے میزان حسنات کے اندر یا اللہ اس کو شامل فرمانا۔ یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ صحابہ کی محبت نصیب فرما، اہل خیر اور اہل دین اور اہل علم کی محبت نصیب فرما، اور یا اللہ ان کے نقش قدم پہ چلا اور قیامت والے دن ان کے ساتھ اکٹھا کرنا، اور یا اللہ جنت میں ان کی رفاقت نصیب فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک اللہم واتوب الیک۔